بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تقدس اس کے ساتھ رحم والا، رحمت والا، بخشش والا اور پردہ پوشی والا معاملہ فرمائے، یعنی اگر مجھ سے غلطی یا گناہ ہوں تو اللہ سبحانہ تقدس مجھے معاف فرما دے۔ میرے اندر جو عیب اور گناہ ہیں اللہ سبحانہ تقدس اس پر پردے ڈالے رکھے اور وہ مخلوق سے پوشیدہ رہیں، اور میری لاپرواہیوں کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تقدس میرے ساتھ سختی والا معاملہ نہ فرمائے اور سزا نہ دے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ سبحانہ تقدس بندوں سے فرماتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے نرمی، درگزر، رحم اور پردہ پوشی والا معاملہ رکھوں تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم میری مخلوق کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھو، تو پھر میں بھی تم سے ایسا ہی معاملہ رکھوں گا۔ حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر اللہ سبحانہ تقدس رحم فرماتا ہے، تم ان پر رحم کرو جو زمین میں ہے تو تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق اللہ سبحانہ تقدس فرماتا ہے کہ جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ درگزر اور نرمی کا رویہ رکھے گا، روز محشر مجھے اس بندے پر سختی کرتے ہوئے شرم آئے گی، اور جو لوگوں کا عیب دیکھے اور اس پر پردہ ڈالے اور کسی سے بھی کبھی بیان نہ کرے تو میں بھی دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالی رکھوں گا، اور جو لوگوں کے عیب دوسرے لوگوں کو بتاتا ہے میں بھی اس کے عیبوں کو دنیا اور آخرت میں مخلوق کے سامنے ظاہر کر دوں گا، اور جو لوگوں کو ان کی غلطیوں پر معاف نہیں کرے گا میں بھی اس کی غلطیوں پر اس کو معاف نہیں کروں گا، اور جو لوگوں سے ان کی غلطیوں اور غلط رویے کے باوجود بھی میری رضا کے لیے اچھا رویہ رکھے اور ان کو معاف کر دیا کرے تو میں بھی اس کے گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرما دیا کروں گا اور اس کے ساتھ درگزر والا معاملہ رکھوں گا۔ حدیث پاک کے مطابق جو شخص رات کو سونے سے پہلے اللہ سبحانہ تقدس کی رضا کے لیے سب لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہے تو اللہ سبحانہ تقدس 70,000 فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے جو کہ ساری رات اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ یا الہی اس شخص نے تیری رضا کے لیے سب کو معاف کر دیا، تو بھی اس شخص کے سب گناہ معاف فرما دے۔ بس یہ بات واضح طریقے سے سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تقدس آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ رکھے گا جیسا رویہ آپ کا اس کی مخلوق کے ساتھ ہوگا، لہٰذا لوگوں سے نرمی والا رویہ رکھیں، کبھی کسی سے غصہ نہ کریں اور لوگوں کی غلطیوں اور غلط رویے کے باوجود ان کو معاف کر دیا کریں، اور کسی کا عیب دیکھ کر کبھی کسی سے بیان نہ کریں بلکہ اس کی پردہ پوشی کریں، کبھی کسی کی بے عزتی نہ کریں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں اور کسی سے سخت رویہ یا سخت لہجہ نہ رکھیں۔ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو نرمی سے حصہ ملا اسے دنیا اور آخرت کی خیر کا حصہ ملا، اور جو شخص نرمی کے حصے سے محروم رہا وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے محروم رہا۔ یعنی جس انسان میں نرمی آ جاتی ہے تو ہر ایک بھلائی اور خیر اس میں آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جس انسان سے نرمی چلی جاتی ہے تو ہر بھلائی اور خیر اس سے دور جانا شروع ہو جاتی ہے۔ دین اسلام میں مسلمانوں کو صرف مومنین سے ہی نہیں بلکہ مسلمانوں، انسانوں اور حتیٰ کہ جانوروں سے بھی اچھا رویہ رکھنے کی سختی سے تاکید فرمائی گئی ہے کہ حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت نے بلی کو قید رکھا جس کی وجہ سے وہ بلی بھوک سے مر گئی، اور اگر وہ اس کو کھلا چھوڑتی تو وہ شکار کر کے اپنا پیٹ بھر لیتی اور بھوکی نہ مرتی، تو اس وجہ سے اس عورت کو عذاب دیا گیا۔ اور بنی اسرائیل کی ایک گناہ گار عورت ایک جگہ سے گزری تو ایک کتا دیکھا جو گرمی کی شدت میں پیاس کی وجہ سے برے حال میں تھا، تو وہ عورت پاس ایک کنویں پر گئی اور برتن وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے بڑی مشکل سے تھوڑا تھوڑا پانی لا کر اس کتے کی پیاس بجھائی، تو اللہ سبحانہ تقدس نے اس عمل کی وجہ سے اس عورت کو بخش دیا۔ یعنی جانوروں سے بھی حسن سلوک اور بدسلوکی پر ثواب اور عذاب ہوگا، حتیٰ کہ جن جانوروں کو شریعت میں مارنے کا بھی حکم ہے تو ان کے متعلق بھی فرمایا کہ ان کو تکلیف دے کر، کاٹ کر یا جلا کر نہ مارو بلکہ ایک دم مارنے کی کوشش کرو کہ ان کو کم سے کم تکلیف ہو۔ یہ تو جانوروں سے رویہ رکھنے کی بات ہے، اور پھر انسانوں اور پھر مسلمانوں اور ان سے بڑھ کر مومنین کو تکلیف دینے والا تو اللہ سبحانہ تقدس کے غضب کا بہت حقدار ہوگا، اور ان سے حسن سلوک کرنے والا اور ان کی مدد کرنے والا اللہ سبحانہ تقدس کی رحمت کا حقدار ہوگا، کیونکہ بندہ مومن اللہ سبحانہ تقدس کے پیاروں میں ہے۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اللہ
سبحانہ تقدس کے نزدیک بعض فرشتوں سے زیادہ عزت والا ہے۔ کسی ولی اللہ سے بدسلوکی کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، اس کی غیبت یا چغلی کرنا، یا اس پر بہتان باندھنا، یا اس کی دل آزاری کرنا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی ولی اللہ سے بغض و عداوت رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تقدس نہایت ہی غضبناک ہوتا ہے۔ اور حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ تقدس یہاں تک ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ لہٰذا جو ان اولیاء کرام سے اللہ سبحانہ تقدس کی رضا کے لیے محبت اور ادب رکھتا ہے وہ اللہ سبحانہ تقدس کی خاص نظر رحمت میں رہتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ بخشش، کرم اور فضل ہے۔ بس یاد رکھنا چاہیے کہ حقوق اللہ سے زیادہ سخت معاملہ حقوق العباد کا ہے، کہ اگر انسان کوئی ایسا گناہ کرتا ہے کہ جو بندے اور اللہ سبحانہ تقدس کے درمیان ہے تو اس کی معافی اور بخشش آسان ہوتی ہے، کہ بندہ جب اللہ سبحانہ تقدس سے معافی مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ تقدس اس کو معاف فرما دیتا ہے، یا کوئی ایسے اعمال کرتا ہے مثلا کسی ذکر کی مجلس میں شامل ہوا تو اس کی وجہ سے اس کے ان گناہوں کو بھی معافی ہو جاتی ہے، لیکن وہ گناہ جو حقوق العباد سے متعلق ہیں اس کی معافی تب تک نہیں ہوگی جب تک وہ اس شخص سے معافی نہ مانگ لے اور وہ شخص اس کو معاف کر دے جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی، ظلم کیا، یا اس کی چغلی و غیبت یا برائی وغیرہ کی۔ اس لیے جن لوگوں کے ساتھ آپ زیادتی کر جاتے ہیں تو ان سے دنیا میں معافی مانگ کر معاملہ صاف کر لینا چاہیے، ورنہ آخرت میں اس کا بدلہ دینا پڑے گا، اور وہاں پر اس کا بدلہ اپنی نیکیاں ان کو دے کر یا اس کے گناہ اپنے نامہ اعمال میں ڈال کر ہوگا۔ اور اگر وہ دنیا میں یا آخرت میں آپ کو معاف کر دے تو پھر معافی ہو جائے گی، ورنہ ہر حال میں ہر انسان کو چاہے وہ جتنا مرضی نیک ہو اسے اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ہر ایک سے اچھا رویہ رکھے کہ جیسا رویہ مخلوق کے ساتھ ہوگا ویسا ہی معاملہ اللہ سبحانہ تقدس آپ کے ساتھ فرمائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو بے رحمی سے ان کو مارتے ہیں، بے رحمی سے جو چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم اتنے زیادہ ہو رہے ہیں، ان کا آپ سوچیں کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو جانوروں سے بھی حسن سلوک اور رحم والا معاملہ رکھنے اللہ تعالیٰ تلقین فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی حکم دیتے ہیں کہ تم لوگ جانوروں سے بھی، جو بے جان جو مخلوق ہے، تم لوگ ان کو بھی، جو بے زبان ہے تم لوگ ان کے ساتھ بھی اتنی سختی والا معاملہ نہ رکھو، رحم ان کو اگر مارو بھی جانوروں کو جن کا شریعت میں مارنے کا حکم ہے تو اس طرح مارو کہ ان کو تکلیف نہ ہو، ان کو کاٹ کر یا جلا کر نہ مارو بلکہ اس طرح مارو کہ ان کو کم سے کم تکلیف ہو۔ تو آپ ان لوگوں کا سوچیں، وہ جو یہودی لوگ جو مسلمانوں پر اس قدر ظلم ڈھائے ہوئے ہیں کہ وہ آگ لگا کے ان کے گھروں کو جلا دیتے ہیں، کوئی مسلمان جو جل کے مر رہے ہیں، کوئی کسی طریقے سے ان کو شہید کیا جا رہا ہے، بے دردی سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، تو ان یہودیوں کو آپ سوچیں کہ جہنم میں کس قدر دردناک ان کے لیے عذاب ہوگا، اور ان کے لیے ہونا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہمارے مسلمانوں کے قبلہ اول کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مخلوق خدا کے ساتھ نرمی والا معاملہ، رحم والا معاملہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درود پاک ہر درد کی دعا ہے، درود پاک پڑھتے جائیں، پڑھاتے جائیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، آپ سب کے رزق و روزی میں برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔